پہلا سوال یہ ہے، کیا سلام کرنے کے لیے کوئی وقت متعین ہے اور جواب دینے کے لیے کوئی وقت متعین ہے؟ یعنی کھانا کھاتے ہوئے، اذان کہتے ہوئے، صلاۃ ادا کرتے ہوئے، قضاء حاجت کرتے ہوئے، ہے نا، ان حالتوں میں سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ سلام کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا کہ اس وقت سلام کرو اور اس وقت سلام نہ کرو، بلکہ سلام کرنے کا عام حکم دیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم سے سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم سے کم اتنا ہی جواب دے دو، اتنا ہی جواب دے دو جتنا سلام کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو سلام ہر جگہ کرنے کا عمومی حکم ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے جب سلام نہ کیا جائے۔ چنانچہ قضاء حاجت عجیب سا لگتا ہے کہ کیسے کوئی پیشاب کر رہا ہو اور جا کے آدمی سلام کر لے، ہے نا، عجیب سا لگ رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے اور ایک شخص گزرا اور اس نے آپ سے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب آپ اس سے فارغ ہو گئے اور آپ اس جگہ سے ہٹ گئے، آپ نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد اس شخص کو جواب دیا اور کہا کہ سلام میں اللہ کا نام ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پاک ہو کر کے اور پھر تمہیں جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سلام کرنے سے نہیں روکا، یہ نہیں کہا کہ جب تم نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا تو سلام کیوں کیا، اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے جواب خود نہیں دیا، دیر سے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب سلام کرنے سے منع کیا جائے۔ آج بڑی عجیب بات ہے، میں نے بعض جگہوں پہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کچھ لوگوں سے سلام کر لو تو چڑ جاتے ہیں یا غصہ ہو جاتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، ارے کھانا کھا رہے نہیں دیکھ رہے ہو، دنیا بھر کی باتیں کھانے کے درمیان کر لیں گے، اس آدمی کو پلٹ کے بہت ساری باتیں سنا دیں گے، لیکن وعلیکم السلام کہنے سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا کہ السلام علیکم کا جواب دینے سے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوتا، اگر کسی صحابی کا کوئی اثر ہوتا، صحابی نے بتایا ہوتا، کہا ہوتا، تعلیم دی ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک جو ہے شریعت کی چیز تھی، لیکن اپنی طرف سے ایک چیز کو فرض کر لینا اور اس کی دوسرے انداز میں مخالفت بھی کرنا، یہ کہاں کی معقولیت ہے؟ چپ چاپ تو کھانا کھانا نہیں ہے۔ کھانے کے معاملے میں سنت یہ ہے بات کرتے ہوئے کھانا کھایا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ دسترخوان کو دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، مفید باتوں کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ کھاتے نہیں تھے۔ علماء میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجم کا طریقہ ہے، عرب کا طریقہ ہے کھاتے ہوئے بات کرنا، اور شریعت عرب میں نازل ہوئی، پھر عرب سے پھر عجم تک پھیلی ہے، اور عجم کی ذمہ داری ہے کہ عرب کی شریعت کو قبول کریں اور اس پر راضی رہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ عجمی طریقہ ہے اور عرب کا طریقہ یہ نہیں ہے چپ چاپ کھانا کھانا۔ خیر یہ تو دلیل نہیں بن سکتا، لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے درمیان باتیں کی ہیں، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ سب سے بڑی حدیث جو کہ حدیث شفاعہ جسے کہتے ہیں، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی بہت ساری کتابیں موجود ہے، حدیث الشفاعہ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے اگلے دست کا گوشت بہت پسند تھا، کتف کا گوشت بہت پسند تھا، آپ کے پاس لایا گیا، فَنَحَسَ مِنْهَا نَحْسَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے چبا کے کھایا، اور اس کے بعد کھانے کے بعد آپ نے فرمایا، جب چبایا دانتوں سے، اس کے بعد آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں گا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ حقیقت ہے، فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے آدم کی اولاد کا سردار بنائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے لوگوں کے پاس جائیں گے اور سب شفاعت کرنے سے منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کہیں گے انا لہا انا لہا، اللہ نے میرے لیے یہ مقام رکھا ہے اور میں شفاعت کروں گا، اور چنانچہ آپ شفاعت کریں گے۔ اتنی لمبی حدیث کو آپ نے کب بتایا، بیان فرمایا؟ کھانا کھانے کے دوران آپ نے گوشت نوچا اور اس کے بعد بیان کیا، تو گویا کھاتے رہے بات کرتے رہے، کھاتے رہے بات کرتے رہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عمر، جس کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ ایسے بچے کو عربی میں کہتے ہیں ربیب، تو ان کا نام تھا عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے تھے، چھوٹے بچے چاروں طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کے کبھی ادھر سے کھاتے کبھی ادھر سے کھاتے۔ کھانے کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بسم اللہ بول کے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ کھانے کے دوران آپ نے سکھایا۔ اس طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ کھانے کے درمیان بات چیت کرنا سنت ہے، کھانے کے درمیان سلام کیا جانا اور سلام کا جواب دینا ممنوع نہیں ہے، حتیٰ کہ صلاۃ کی حالت میں جب بات کرنا جائز نہیں، صلاۃ کی حالت میں شروع میں بات کرنا جائز تھا۔ آپ جانتے ہیں شریعت کے احکام دھیرے دھیرے آئیں، شروع میں بات کرنا جائز تھا اور بعد میں بات کرنا منع ہو گیا، لیکن سلام کرنے سے نہیں روکا گیا۔ جو شخص مسجد میں داخل ہو سلام کرے، لوگ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی حالت میں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں، نکلیں تو سلام کر کے نکلیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کو مخصوص کر کے سلام کیا ہے اور وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، صلاۃ کی حالت میں ہے، تو وہ اشارے سے جواب دے دے گا، یا تو انگلی کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے یا کوئی اور اشارہ جو صلاۃ میں کرنا جائز ہے، اس طرح وہ جواب دے گا۔ اذان میں تو بات کرنا منع نہیں ہے، اذان میں تو بات چیت کر سکتے ہیں، سلام کیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان دے دیا، اس کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مشکل نہیں ہے۔ صلاۃ کے اذان میں تو بات کرنا منع نہیں نا، اذان میں تو بات چیت جائز ہے، اذان تو صلاۃ کی طرح نہیں، صلاۃ کے اندر بات چیت منع ہے، اذان کے اندر بات چیت منع نہیں ہے، اقامت کے اندر بات چیت منع نہیں ہے، تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں اذان میں سلام بھی کیا جا سکتا ہے، جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا مؤذن اذان دے رہا ہے اور بارش کا دن ہے، تو جب مؤذن نے اذان دے دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مؤذن سے کہا کہ ابھی یہ کہہ دو صلوا فی رحالکم، حی علی الفلاح کے بعد تم یہ اعلان کر دو الا صلوا فی رحالکم، سن لو اپنے اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کر لو، اس لیے کہ بارش کا دن ہے۔ تو اذان میں انہوں نے یہ بڑھوا دیا ضرورت کے مطابق، یہ ایک بات تھی، ایک اعلان تھا جو اذان کے دوران جس کا اضافہ کیا گیا، ضرورت کے مطابق اذان کے دوران ایک اعلان کا اضافہ کیا گیا۔ تو اذان کے درمیان سلام کا جواب دے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ اذان کے درمیان بات کرنا منع نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے بات کرنا منع نہیں ہے، عرفہ کے اندر رکے ہوئے حالت میں بات کرنا منع نہیں، حالانکہ عرفہ میں رکنا عبادت ہے، منی میں رکنا عبادت ہے، چاہے جتنا بات کرو، رکے ہوئے ہو عرفہ میں عبادت میں ہو، منی میں رکے ہوئے ہو عبادت میں ہو، کنکری مارنا عبادت ہے، کنکری مارتے رہو بات کرتے رہو، تو ہر عبادت میں چپ رہنا ہو ایسی شرط نہیں ہے، عبادت کے اندر بات کر سکتے سوائے صلاۃ والی عبادت کے، صلاۃ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں بات چیت کرنا منع ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں عبادت میں، لیکن آپ جواب دے سکتے ہیں، کوئی سلام کرے آپ آیت مکمل کریں جواب دیں، پھر آپ اگلے آیت کی تلاوت میں لگ جائیں۔ تو سلام کرنا یہ صلاۃ کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں، کھانا کھانے کی حالت ہو، صلاۃ کی حالت ہو، قضاء حاجت کی حالت ہو اور سفر کی حالت ہو، اقامت کی حالت، کسی بھی حالت میں سلام کرنا منع نہیں، جواب دینے سے ناپاکی کی حالت میں بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ رہا سلام کا مسئلہ، میرے خیال سے کلیئر ہو گیا، کوئی نقطہ چھوٹ گیا ہو تو یاد دلائیں گے۔